بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے آسمو ریگولیشن ان فریش واٹر انوائرمنٹ۔ تو کل ہم نے میرین انوائرمنٹ اس کو اسٹڈی کیا تھا اور اس کے لحاظ سے ہم نے مختلف اگزامپلس کو اسٹڈی کیا، اور جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے میرین انوائرمنٹ میں آسمو ریگولیشن ہوتی ہے۔ اب جہاں پر جو انوائرمنٹ ہے یہ فریش واٹر انوائرمنٹ ہے، فریش واٹر انوائرمنٹ۔ اب جو فریش واٹر انوائرمنٹ ہوگی یہ ہائپوٹونک انوائرمنٹ ہوگی، ہائپوٹونک انوائرمنٹ ہوگی، ہائپوٹونک انوائرمنٹ۔ اب اس انوائرمنٹ میں جو آرگنزم ہوں گے، فریش واٹر انوائرمنٹ میں جو آرگنزم ہوں گے ان کو مسلسل فلڈنگ آف سیلز ود واٹر اس کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی جاندار ہوں گے ان کی جو انٹرنل انوائرمنٹ ہوگی وہ ہائپر ٹونک ہوگی۔ اس بات کو آپ نے کلیئر کر لینا ہے کہ جو فریش واٹر انوائرمنٹ ہے یہ ہائپوٹونک انوائرمنٹ ہوگی، کیونکہ فریش واٹر اس واٹر کو کہا جاتا ہے جس میں سالٹ بہت کم ہوتے ہیں، تو بہت ہی کم مقدار میں ہوتے ہیں۔ اب اس ماحول میں فریش واٹر پروٹوزون یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، پروٹوزون۔ تو فریش واٹر پروٹوزون ان کو کہا جاتا ہے، جیسے امیبا ہے، امیبا، اور اس کے ساتھ پیرامیشیم ہے۔ تو یہ وہ جاندار ہیں جو فریش واٹر انوائرمنٹ میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس میں ہم اسٹڈی کریں گے امیبا کو یا پیرامیشیم کو اسٹڈی کر لیں۔ اب جو پیرامیشیم ہے پیرامیشیم تو یہ فریش واٹر میں پایا جاتا ہے پیرامیشیم۔ اب اس کے اندر واٹر انٹر ہوگا کیونکہ یہ فریش واٹر انوائرمنٹ ہے اور ہائپوٹونک انوائرمنٹ ہے، پانی زیادہ ہے باہر، اینیمل سیل کے اندر کم ہوگا پانی، لیکن ادھر پانی زیادہ ہوگا، اس لیے پانی پیرامیشیم کے اندر داخل ہوتا رہے گا کانسٹنٹلی۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ جب اگر یہ داخل ہوتا رہے گا پانی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ سنگل سیلڈ ہوتے ہیں تو ان کے سیل سویل ہو جائیں گے، ٹرجڈ ہو جائیں گے اور بسٹ ہو سکتے ہیں، یہ پھٹ سکتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان میں ایک آسمو ریگولیشن کا طریقہ موجود ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایکسیس واٹر کو ریموو کریں گے۔ تو ان کے اندر جہاں پر خاص قسم کے ویکیول ہوتے ہیں تو ان ویکیول کو کنٹریکٹائل ویکیول کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ کنٹریکٹائل ویکیول جہاں پر موجود ہوں گے ان کو کنٹریکٹائل ویکیول کہا جاتا ہے، کنٹریکٹائل ویکیول۔
تو ان کو کنٹریکٹائل ویکیول کا نام دیا جائے گا۔ اب ان کے اندر جو ایکسیس واٹر ہوگا، ایکسیس واٹر، تو یہ ایکسیس واٹر یہ اس کنٹریکٹائل ویکیول کے اندر داخل ہوگا، اس کنٹریکٹائل ویکیول کے اندر داخل ہوگا، اور یہ جو ویکیول ہے اس کی پمپنگ ہوگی، یعنی کنٹریکٹ کرے گا، ریلیکس کرے گا، اس کی پمپنگ ہوگی، اور جس کی وجہ سے جو واٹر ہوگا وہ باہر اس کو ریموو کر دیا جائے گا، ایکسیس واٹر کو باہر ریموو کر دیا جائے گا کنٹریکٹائل ویکیول کی مدد سے۔ اسی طرح سے امیبا میں ہوگا۔ اب یہ جو کیسز ہوتے ہیں ان میں آپ نے ہمیشہ جو ہے جس چیز پر زور دینا ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کون سی ہے، آیا انوائرمنٹ ہائپوٹونک ہے یا ہائپرٹونک ہے۔ اس چیز کا آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے ہر صورت، کیونکہ اس چیپٹر میں جو بار بار ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، جب تک آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی تو پھر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ اس لیے ان کو کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے آپ ان ٹرمز کو سمجھ دیں۔ اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ جو پیرامیسیم ہے سنگل سیلڈ ہوتا ہے، فریش واٹر آرگنزم ہے، تو فریش واٹر ہائپوٹونک انوائرمنٹ ہے، جبکہ پیرامیسیم کے اندر انوائرمنٹ ہائپرٹونک ہوگی۔ پانی جو ہے وہ ہائپوٹونک انوائرمنٹ سے ہائپرٹونک میں جائے گا، اور جس کے نتیجے کے طور پر پانی مسلسل انٹر ہوتا رہے گا، اور جس کے نتیجے کے طور پر اس اینیمل کے اندر آسموٹنگ فلڈنگ وہ ہوگی، یعنی آسموسس کی وجہ سے پانی اندر جائے گا، اس کو آسموٹنگ فلڈنگ کہا جائے گا۔ تو اب ایکسیس واٹر کو ریموو کرنے کے لیے ان کے اندر ایک اسٹرکچر موجود ہے جس کو کنٹریکٹائل ویکیول کہا جاتا ہے۔ تو یہ کنٹریکٹائل ویکیول جو پمپنگ کرتا ہے، پانی اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے جو ایکسیس ہے، یہ اس کو باہر کی طرف پمپ کر کے نکال دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اس میں یہ پروسیس ہوگا۔ پلانٹ میں کنٹریکٹائل ویکیول نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک ہی ویکیول ہوتا ہے جو پلانٹ سیل کے سینٹر میں ہوتا ہے۔ اب جہاں پر فشز بھی موجود ہوتی ہیں جن کو فریش واٹر فشز کہا جاتا ہے، فریش واٹر فشز۔ اب جو فریش واٹر فشز ہوں گی، اب ان کے اندر بھی واٹر انٹر ہوگا، تو ان کے اندر بھی آسموٹنگ فلوڈنگ اس کا ڈینجر ہوگا۔ اب فشز ان حالات میں کون سی اسٹریٹجی ڈیولپ کریں گی؟ تو یہ فشز جو ہیں یہ لارج اماؤنٹ آف ڈائلیوٹ یورن یہ خارج کریں گے، یعنی ایسا یورن جس میں پانی زیادہ ہوگا، تو جب یہ لارج اماؤنٹ آف ڈائلیوٹ یورن یہ خارج کریں گی تو ان کے اندر سالٹ کی کمی ہو سکتی ہے فشز کے اندر۔ اب اس سالٹ کی کمی کو فلفل کرنے کے لیے یہ ایسی خوراک کو پریفر کریں گی، سالٹ کنٹیننگ فوڈس۔ اس طرح سے یہ سالٹ کنٹیننگ فوڈس اس کو پریفر کرتی ہیں، سالٹ کنٹیننگ فوڈ کو یہ پریفر کریں گی، ترجیح دیں گی، کیونکہ ان میں سالٹ زیادہ ہوں گے۔ اس طرح سے فش کے اندر سالٹ کی کنسنٹریشن کو بھی مینٹین رکھا جائے گا، اور جو واٹر ہے اس کو بھی مینٹین رکھا جائے گا۔ تو یہ ہے
آسمو ریگولیشن ان فریش واٹر انوائرمنٹ۔ دوبارہ بریف سا سن لیں کہ فریش واٹر انوائرمنٹ ہائپوٹونک انوائرمنٹ ہے، اس میں سالٹ بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو فریش واٹر کہا جاتا ہے۔ تو فریش واٹر کی ٹرم استعمال ہی ہم اس وقت کرتے ہیں کہ جس میں سالٹ جو ہے بہت کم ہوں، نہ ہونے کے برابر ہوں۔ اب اس انوائرمنٹ میں فریش واٹر پروٹوزون ایگزسٹ کرتے ہیں، سنگل سیلڈ ہوتے ہیں، جیسے پروٹوزون ہے، پیرامیسیم ہے، تو ان کے اندر پانی جو ہے وہ داخل ہوگا، جس کے نتیجے کے طور پر ان کے اندر واٹر زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس ایکسیس واٹر کو ریموو کرنے کے لیے ان کے اندر کنٹریکٹائل ویکیول موجود ہوگا، تو کنٹریکٹائل ویکیول جو کنٹریکٹ کرے گا اور اس طرح سے ایکسیس واٹر کو ریموو کرے گا۔ اسی طرح سے جو فشز ہیں جو فریش واٹر میں پائی جاتی ہیں، تو ان میں بھی جو واٹر ہے وہ انٹر ہوگا، تو جس کے نتیجے کے طور پر ان میں بھی ایکسیس واٹر ہو جائے گا، ان میں بھی آسموڈنگ فلڈنگ سیل کی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے ان کے اندر جو میکانزم موجود ہے کہ یہ لارج اماؤنٹ میں ڈیلیوٹ یورین خارج کرتی ہیں، اور جس کے نتیجے کے طور پر واٹر یورین میں زیادہ ہوگا، سالٹ کم ہوں گے، اور جب بار بار ڈیلیوٹ یورین اس کو ایکسکریٹ کیا جائے گا تو باڈی کے اندر سالٹ کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو سالٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسی خوراک کو ترجیح دیں گے جس میں سالٹ زیادہ ہو۔ تو آج کا آرٹیکل جہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔